یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سیٹ انٹرٹینمنٹ اور آر کے ایس پروڈکشن کے اشتراک سے پیش کی جانے والی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر، میرے ساتھ موجود ہیں اشرف احمد صاحب، اور گفتگو ہو رہی تھی حسد کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں۔ میں آپ کے وقفے کے دوران مجھے ایک دو ذہن میں سوالات تھے، تو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے ناظرین کو، حاضرین کو جو ہے تھوڑا سا اس سے تھوڑا بہتر معاملات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، حاسد کا جیسے آپ نے بتایا کہ یہ خوشیوں کو ختم کر دیتے ہیں، یا اس طرح سے ہے کہ اچھائیوں کو یہ غمگین ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کے، تو یہ ایسا ہے کہ یہ دین سے تو دور ہو گئے، تو یہ کس حیثیت میں ہوتے ہیں؟ مسلمان تو ہوتے ہیں نا، جیسے ایک منافق ہوتا ہے، ایک مسلمان کا کون سا درجہ ہے ان کا، وہ ذرا سا سمجھنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ مومن کبھی حاسد ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان کبھی حسد کے قریب جا ہی نہیں سکتا۔ اب چونکہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہوگا، حج بھی کرتا ہوگا وقت ملنے پر یا طاقت کے ملنے پر، دیکھیں حسد ایک ایسا مرض ہے نا، جس کو حسد کی بیماری ہے، وہ حاسد ہونے کے باوجود، نیکیوں سے محروم ہونے کے باوجود اپنے آپ سے بڑا کسی کو تصور ہی نہیں کرتا ہوگا، اپنے آپ سے بڑا کسی کو نہیں، وہ قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ سے کسی کو بڑا قبول اور تسلیم کرتا تو اس کے اندر یہ مرض پیدا ہی نہ ہوتا۔ آپ نے جو بات پوچھی کہ اس کا درجہ کیا ہوگا، ایمان کی تکمیل تو اس کی ہے ہی نہیں، کیونکہ مومن تو اپنے بھائی کے عروج کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور منافق کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ منافق ٹینشن میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے کہ دیکھو یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، یہ عروج کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہاں پر اگر آپ مزید غور کرتے ہیں تو حسد شرک اصغر بھی ہے، ہاں، حسد شرک اصغر بھی ہے۔ سفلی معاملات میں بھی یہ لوگ اس طرح کے آگے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک عام آدمی ہے، بالکل وہ حسد کرتا ہے، اس کا حسد اثر کرتا ہے لوگوں پہ، ایک دوسرا آدمی ہے اس کا نہیں کرتا، وہ اس کی شدت نہیں ہے، لیکن کوئی کہہ دیتا ہے اپنے الفاظ، کالے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ جب کہہ دیتا ہے تو وہ اثر کرتے ہیں لوگوں پہ، تو وہ مطلب کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جادو کے اثر یا اس طرح کے کسی غلط اثرات میں وہ ہے، میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں یہ جو حاسد ہوتے ہیں نا، حاسد اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے تمام تر منازلات کو طے کرتے ہیں۔ اگر اس کی زبان سے، اس کے قول و فعل سے سامنے والے کی ذات پر کچھ بھی اثر نہیں نہ پڑ رہا، تو ہمارے معاشرے کے اندر سب سے آسان راستہ یہ ہوتا ہے، چلیں جی بابے کے پاس چلتے ہیں، اور کسی کالے والے کے پاس، نیلے والے کے پاس، پیلے والے کے پاس چلتے ہیں، جی یہ جو بندہ خوشحال ہے نا جی، آپ پیسے لے لیں، اس کو تنگ کر دیں، اس کو پریشان کر دیں۔ اچھا، یہ جو جادو کرواتے ہیں، کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو گیا، کروانے والا بھی اسلام سے خارج ہو گیا۔ اچھا، لے کر وہ اس کو کون سی چیز ہے کہ جو اس کو ابھارتی ہے؟ یہی حسد ہے، یہی بغض ہے، اور یہی دل کی منافقت ہے۔ اور حسد کرنے والا بندہ مومن کامل نہیں ہوتا، اگر اس کا شمار کریں گے تو اس کو ہم منافق کہیں گے، اس کو ہم مومن نہیں کہیں گے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں اور احادیث رسول کے اندر دو مقامات پر حسد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 73 ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ نہیں ہے حسد مگر دو چیزوں میں۔ قرآن نے بھی کہا کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں، بھلائیوں میں آگے بڑھو۔ یعنی کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جو کئی محتاجوں کو، مسکینوں کو راشن دیتا ہے یا ان کے ماہانے کا خرچہ برداشت کرتا ہے، جیسے ہی دوسرے کو پتہ چلا نا، اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی نیکیوں میں آگے جا رہا ہے، تو میں بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر وہ 10 بندوں کا خیال کرتا نا تو میں تو 15 بندوں کو کروں گا۔ یہ حسد جائز ہے، وہ سخاوت یا اس کا اللہ کی طرف سے اس کو یہ ایک صفت دی گئی ہے، بالکل یہ صفت۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایک وہ بندہ جس کے پاس مال ہے، وہ خرچ کرتا رہتا ہے، آپ اس سے حسد کریں کہ وہ اگر 1000 خرچ کر رہا ہے تو میں 2 کروں گا۔ اور دوسرا وہ بندہ کہ جس کے پاس علم ہے، اس کے پاس تقوی ہے،
اور وہ علم کے مطابق اچھے فیصلے کرتا ہے, حق پر مبنی فیصلے کرتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اس سے حسد کرو اور یہ کہو کہ جب وہ نیکیاں کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں نیکیاں کر سکتا. تو دیکھیں نا کہ جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے, گاڑیوں کے پیچھے اکثر لکھا ہوتا ہے کہ جی محنت کر حسد نہ کر. میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یار وہ ایک عام گاڑی چلانے والے کو تو یہ ہوش آ گیا, سمجھ آ گئی کہ محنت میں اجر ہے اور حسد نہیں کرنی. تو ہمارے یہاں پڑھا لکھا معاشرہ سمجھدار لوگ ہو کر خام خواہ میں دل میں بغض لے کر بیٹھے ہیں. پھر علامہ نے اس طرف خوب توجہ دلائی, حاسد حسد کی آگ میں یوں ہی جلا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, محمد احمد صدیقی صاحب یہاں پر موجود ہیں, آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ حسد کے بارے میں مفتی صاحب نے تو فرما دیا, یہ حسد کا عنصر جو ہے یہ پیدا کیوں ہوتا ہے, یہ کیا وجوہات ہوتی ہے کہ دل میں حسد پیدا ہوتی ہے؟ بالکل ماشاءاللہ, مولوی صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. میں اس کو تھوڑا سا پروفیشنلی اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. آج کل کے معاشرے میں جو ہم پروفیشنلزم ہے, اگر جیسے کہ میں اپنی بات کروں یا باقی لوگوں کی اگر ہم بات کریں, جو ہم پروفیشنلزم ہے جب ہم کہیں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشنس کے اندر, تو یہ حسد کا جو عنصر ہے یہ وہاں پہ بھی میں نے بہت نوٹ کیا ہے, یہ چیز وہاں پہ پائی جاتی ہے. لوگ اکثر اگر ایگزامپل دو میں, لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ابھی آئے ہیں, ہماری جو ہے وہ سیلری یا بینیفٹس یا پرکس جو ہیں وہ زیادہ ہیں, اور اس آرگنائزیشن میں جو ایک آلریڈی بندہ 20-25 سال سے کام کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے میرے تو اتنے نہیں ہیں, یہ ابھی کل کو اس آرگنائزیشن میں ہے, اس کی اتنی زیادہ. اصل میں بات یہی ہے کہ اس کے پیچھے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو وہ چیز ہوتی ہے محنت. جو مولوی صاحب نے بالکل بجا بات فرمائی کہ آپ اس اگلے بندے کی محنت تو دیکھیں کہ وہ بندہ جو ہے کتنی 20-25-30 سال لگا کے اس ڈیزگنیشن کے اوپر پہنچا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں نا اپنے ایک کمفرٹ زون کے اندر ہوتے ہیں اور وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. اس کمفرٹ زون میں وہ رہتے ہوئے وہ یہ ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے وہ وہاں کیسے پہنچا ہوا ہے, مجھے بھی اگر میں نے 20-25 سال یہاں لگا دیے تو میں وہاں تک کیوں نہیں پہنچا, باس مجھے اس نظر سے کیوں نہیں دیکھ رہا. ارے بھائی آپ اس کے پیچھے تو جاکو, اس کے دن رات کی محنت ہے. اگر آپ صرف اپنے آرگنائزیشن کے اندر 8 گھنٹے کام کر کے چلے جاتے تو وہ 8 گھنٹے تو کام کرتا ہے, لیکن گھر جا کے شاید وہ 8 یا 10 گھنٹے اور کام کرتا ہوگا. تو آج کل یہ جو ایک بیک بائٹنگ والا جو ایک عنصر ہے کہ دوسرا, اگر ہم وہی والی بات کہ اگر ہم حسد دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہم سے آگے کیسے بڑھ رہے, تو پھر ایک دوسری چیز پروفیشنلزم میں اس کو ہم کہتے ہیں وسپر, کہ پیچھے سے جا کے باس کے کان میں کان بھرنا. تو اس کے بارے میں نگیٹو. اور بات یہی ہے کہ اگر آپ کنسسٹنٹلی ایک بات دوسرے کو کہتے رہو, بھلے سے وہ بندہ اس کے پرسپیکٹیو میں اس کی ہو پازیٹیو بھی ہو, تو وہ جب ہے نا, جب آپ کنسسٹنٹلی اس چیز کو جب مسلسل بولتے رہیں گے, اس کو کہتے رہیں گے, تو آخرکار وہ بندہ جو ہوگا کہ نہیں یار یہ بندہ جو ہے وہ اب صحیح کہہ رہا ہے, اور 20-25 کہنے دفعہ کے بعد پھر وہ یہی ایزیوم کرنے لگ جاتے کہ شاید یہ شخص ایسا ہے. تو اسی طریقے سے پروفیشنلزم میں بھی یہی چیزیں ساری ہو رہی ہوتی ہیں. بیک بائٹنگ بہت چل رہی ہوتی ہے, وسپرنگ بہت چل رہی ہوتی ہے, اور اسی کو ہم نے وہ حسد کا نام دیا وہ یہ چیزیں. اور دوسری بات میں بالکل انڈورس کرنا چاہوں گا, جیسے حضرت نے فرمایا کہ حسد اسی چیز میں کرنی چاہیے کہ جیسے کہ کوئی نمازی ہے جو میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب اسکولنگ میں پڑھ رہا تھا تو میرے کچھ آس پاس کے جو دوست وغیرہ تھے تو وہ اسکول نہیں پڑھ رہے تھے, وہ مدرسے جا رہے تھے. تو میں کہتا تھا کہ یہ مدرسے جا رہے ہیں, ان کو اسکول کی پڑھائی سے چھٹکارا مل گیا ہے. تو میرے والد صاحب نے پھر کہا کہ نہیں یہ لوگ حفظ کر رہے ہیں. تو پھر میرے والد صاحب نے کہا نہیں بیٹے, اگر کسی کو دیکھ کے ایسا نہیں کہنا چاہیے, تمہیں حفظ کرنا چاہیے. تو پھر میں نے شاید 9th یا 10th میں آ کے پھر میں حفظ کرنے کے لیے گیا تھا. ماشاءاللہ. تو اس طریقے کی چیزوں میں اگر آپ حسد کریں, پازیٹیوٹی کے ساتھ جو چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو پھر آدمی کو اس کا اچھا صلہ ملتا ہے. ایگزیکٹلی. اور جب میں پروفیشنل لائف میں اپنی آیا تو میرا جو ہے وہ 15 سال کا انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہے. تو انڈسٹری کے ایکسپیرینس کے بعد میں نے جو ہے وہ پھر اکیڈمیا کی طرف جب میں نے قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ میرا تو 15 سال کا ایکسپیرینس ہے, لیکن جو میرے دوسرے کولیگز ہیں ان کا 15 سال کا انڈسٹری کا ایکسپیرینس نہیں ہے, کسی کا 1 سال تک کا بھی نہیں ہے, لیکن وہ مجھ سے زیادہ ارننگ کر رہے ہیں. تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ کر کیوں رہے ہیں. پتہ چلا کہ جس اسپیسیفک فیلڈ میں آپ ہیں اس میں رہتے ہوئے آپ کو PhD کرنا ضروری ہے. تو وہ چیزیں دیکھیں نا, اس کے دن رات کی محنت ہے. تو پھر میں نے اس کو دیکھا اور اب الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ PhD وہ اب الحمدللہ اینڈنگ کے اوپر ہے. تو بات وہی ہے کہ اگر آپ کسی سے حسد نہ کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو دیا گیا تو آپ کون ہوتے ہیں بھائی اس سے جلنے والے, اس کے بارے میں برا جاننے والے. تو بات یہ ہے
کہ محنت میں عظمت ہے. جو بات بے کی شک. جاتی ہے تو آدمی کو اس کا صلہ ملتا ہے, تھوڑی دیر سویر ضرور ہوتی ہے, لیکن اللہ اس کو سرخرو فرماتے ہیں. بے شک. کیونکہ سچائی اور حق پہ جو آدمی ہے اس کی آزمائش تھوڑی ہوتی ضرور ہے, لیکن وہ سرخرو ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ جو شارٹ کٹ لیتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا, دو طرح کی میں نے دیکھی حسد. ایک تو حسد یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک شخص کی 20-25 سال کی محنت ہے, وہ 20-25 سال بعد اس مقام پر پہنچا ہے, تو جو نہیں پہنچ پائے وہ حسد کرتے ہیں. اچھا, ایک دوسری حسد یہ ہے کہ جو پہنچ گیا ہے 20-25 سال میں, لیکن دوسرا 5 سال میں وہاں پہنچ رہا ہے, تو اب وہ 20-25 سال والا اس 5 سال والے سے حسد کر رہا ہے. سر بات وہی ہے نا کہ اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل دی جاتی ہے کہ انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے. اگر وہ 20-25 سال لگا کے بھی اگر وہ مرسیڈیز میں گھوم رہے ہیں نا, تو وہ اپنے برابر میں اگر وہ کسی پورشے والے کو گزرتا ہوا یا فراری والے کو گزرتا ہوا دیکھے گا, وہ اس سے حسد کرنا شروع کر دے گا, اور فراری میں بیٹھا ہوا کسی وہ پلین والے سے حسد کرنا شروع کر دے گا. اچھا, میں اس میں ایک بات میں اپنی بات کر رہا تھا, آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. میں اللہ نے نصیب لکھا ہوا ہے. بے شک. کسی کو کوئی مٹی میں بھی جو ہے نا گولڈ مل جاتا ہے, نصیب کی بات ہے. اور کوئی بہت ساری محنت کرتا ہے, تو یہ قدرت کا اپنا نظام ہے. اس کے جو قدرت کے اس نظام میں بندے کا عمل دخل صرف اتنا ہی ہے کہ وہ جستجو کرے, محنت کرتا رہے. بالکل. باقی وہ دینے والا اللہ کی ذات ہے, وہ کس کو کس طرح نوازتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر فیلڈ کے اندر ایگزیکٹلی. اور اللہ تعالیٰ پاک جو ہے وہ کسی کو دنیا میں نواز دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کچھ چیزیں تمہارے لیے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہیں, شاید تم ابھی محنت کرو گے, اس کا اجر میں تمہیں آخرت میں دوں گا. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی. پروفیسر والی بات آ گئی, ماشاءاللہ صحیح بات ہے. مفتی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسد ایسی ایک باطنی بیماری ہے جو کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے. کیونکہ بندہ حسد میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں بغض بھی پیدا ہوگا, بغض ہوگا تو وہ بدلے کی آگ میں بھی جلے گا. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں سامنے والا کم جلتا ہے اور بندہ خود زیادہ جلتا رہتا ہے. تو پھر یہی اگر بیماری آگے چلتی ہے تو جیسا اشرف بھائی نے کہا کہ پھر وہ جادو ٹونے کی طرف جاتا ہے, سفلی کی طرف جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیماری کئی ہزار بیماریوں کی جڑ ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں رو صاحب, میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو حاسدین ہے نا, جس کے بھی حاسدین ہے وہ اس کے محسن ہیں. آپ کو اس میں بڑی عجیب بات لگے گی. بڑی بہت ہی زبردست نقطہ ہے آپ کا یہ مفتی صاحب نے اینڈ کر بالکل. دیا. جتنے حاسدین ہیں ان کا شکریہ ادا کیا کرو جا کر. کیوں کہ وہ اپنی موت تو خود مرتا رہے گا, خود جلتا رہے گا. جتنا حسد پڑھتا رہے گا اللہ آپ کی شان میں اضافہ کرتا رہے گا. سبحان اللہ. کیونکہ جس کے حاسدین پیدا ہوتے ہیں نا, آپ اپنی زندگی کے اندر تجربات کر کے دیکھیں, مشاہدات کر کے دیکھیں, اور رو صاحب آپ بھی مشاہدہ کر کے دیکھیں, جب آپ کے آگے پیچھے پھرنے والے لوگوں میں حسد پیدا ہو, جب آپ کے مخالفین بڑھنے لگیں, بغض رکھنے والے بڑھنے لگیں, لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگیں, تو سمجھ جانا کہ عرش کا رب آپ کو عروج دینا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. بڑی اچھی بات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حاسدین ہمارے تو محسن ہیں. بابا جتنے زیادہ حاسد پیدا ہوں گے اللہ اتنا ہی عروج ترقی عطا فرمائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ناکام شخص کے پیچھے کوئی حاسدین کھڑے ہوں, ہمیشہ کامیاب شخص کے پیچھے ہی کھڑے ہوتے ہیں. اچھا, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن وقفہ بھی بہت ضروری ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ